أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ سورہ آل عمران کی تفسیر جاری ہے. 160 پر 8 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے. آج کی اس مجلس کے لیے میں نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے. 160 پر 9، 170، 170 پر 1. یہاں بھی جو ہے غزوہ احد اور اسی طریقے سے غزوہ بدر کے اور دیگر جو غزوات ہیں ان کے بارے میں بات آ رہی ہے. پیچھے جو مجلس میں بات آئی تھی وہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک طرح کی تنبیہ تھی کہ حضرات صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ مصیبت ہمارے اوپر کیوں آ رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بتا دی کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر جو آئی ہے تمہاری ہی وجہ سے آئی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقوں سے بچے رہنے کی تاکید فرمائی. منافقوں کو بھی اللہ رب العزت نے عیاں فرما دیا کہ منافق یہ لوگ ہیں، اور مسلمانوں کی بھی اللہ رب العزت نے عیاں فرما دیا مسلمانوں کو بھی، یعنی کہ مسلمانوں کو بھی کھلے طور سے بتا دیا کہ یہ ایمان والے ہیں. منافقوں کے بارے میں کھلے طور پہ بتا دیا کہ یہ منافق لوگ ہیں. اور آج کے اس مجلس میں 3 آیتیں جن کی تفسیر ہونی ہے. پہلے آیتوں کا ترجمہ سن لیتے ہیں. پہلی آیت جس میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اے لوگو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے نزدیک، ان کو رزق بھی ملتا ہے. دوسری آیت فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے، ان سے پیچھے رہ گئے، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تیسری آیت یستبشرون بالذین لم یلحقوا یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے، اور بوجہ اس کے کہ اللہ رب العزت اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے. یہ 3 آیتوں کا ترجمہ ہوا. اب یہاں جو ہے بات یہ آ رہی ہے کہ جنگ میں جانے کے بعد جو لوگ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے مقدر میں لکھ دیا ہو کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں جنگ میں جا کر شہید ہو جائیں گے، تو وہ لوگ کسی حال میں شہادت پانا ہی پانا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی وہ لوگ جو ہیں
جنگ میں نہیں جائیں گے تو ان کی جان بچ جائے گی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پیچھے جو ہے یہ باتیں آ گئیں، جیسا کہ منافق لوگ کہتے تھے مسلمانوں سے، صحابہ سے، کہ بھئی اگر تم لوگ جنگ میں نہیں جاتے تو تم جو ہے ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہوئے نظر آتے، تم جو ہے جنگ میں چلے گئے اور اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو اس کی تردید اللہ نے پیچھے آیتوں میں فرما دی کہ موت ہر حال میں آنا ہی آنا ہے۔ اگر اللہ نے موت بستر پر لکھی ہے، آدمی 1000 کوششیں کرے میں جا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں، تو اللہ رب العزت اس کو وہ موت نصیب نہیں کرتے، اس لیے کہ پہلے سے اللہ نے بستر کی موت لکھ دی ہے، تو وہی اس کی موت ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی آدمی کو اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ بے فلانا آدمی، اس آدمی کی موت جہاد میں ہوگی، شہادت نصیب ہوگی اس کو، وہ آدمی 1000 کوششیں کرے جہاد سے منہ پھیرنے کے لیے تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے اللہ نے منافقوں کی بات کو جھٹلا دیا، منافقوں کی بات کی تردید اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جس طرح تم لوگ یہ کہتے ہو اگر وہ لوگ لڑائی میں نہ جاتے، جنگ میں نہ جاتے تو آج ہمارے ساتھ صحیح سلامت رہتے، اپنے گھر والوں سے خوشی سے رہتے، اپنے بچوں کے ساتھ رہتے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ موت جب لکھ دیا گیا ہے مقدر میں تو ہر حال میں آنا ہی آنا ہے۔ تو آج کے اس درس میں، آج کی ان آیتوں میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ اس زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ موت یعنی کہ شہادت جن کی ہو چکی، یعنی شہید جو لوگ ہو گئے جہاد میں جا کر، وہ مر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ خیال مت کرو، ان کو مردہ خیال مت کرو، یعنی کہ ان کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ یہ مر گئے ہیں، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں بل احیاء، وہ لوگ زندہ ہیں۔ کہاں ہیں؟ عند ربہم، اللہ کے پاس وہ لوگ زندہ ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں یرزقون، زندہ بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ اب یہاں جو ہے کچھ اشکالات ہمارے ذہنوں میں آ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت نے یہاں جو ہے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کے بارے میں مردہ خیال مت کرو، ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ لوگ اللہ کے یہاں زندہ ہیں۔ تو زندہ کیسے رہیں گے؟ تو وہ جو ہے برزخ کی بات ہے، وہ عالم برزخ کی بات ہے، یہ عالم دنیا ہے۔ دنیا میں جو چیز ہوتی ہے وہ چیز ہمیں معلوم کیسے ہوتی ہے، کس طرح وہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہمارے سامنے ہے، دنیا کا پورا نظام ہمارے سامنے ہے۔ لیکن عالم برزخ کا جو نظام ہے اللہ رب العزت نے اس کا نظام پوری انسانیت کے ساتھ چھپا کے رکھ دیا ہے۔ صرف انسانیت نہیں بلکہ پوری مخلوق سے چھپی ہوئی بات ہے۔ کسی نبی کو بھی اللہ رب العزت نے اس کے اوپر علم عطا نہیں فرمایا کہ عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے، نبی کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی جو ہے کسی نبی کو اللہ رب العزت معجزے کے طور پر کچھ چیزیں دے دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ قبر پر جا کر پیر مارتے تھے اور اللہ کے نام سے کہتے تھے بھئی اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا، مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو یہ الگ چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا کہ اللہ کے نبی کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا غم میرے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی، جو لوگ زندہ ہیں ان کے بارے میں بھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ نبی جی آپ زیادہ فکر مت کیجئے، ہر آدمی کا حشر اس کے اعمال اور اس کے ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو آدمی جس حالت میں دنیا سے جاتا ہے حشر کے میدان میں اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ اعمال کے ساتھ دنیا سے جائے گا تو اس آدمی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، خیر کا معاملہ۔ اور جو آدمی کفر کی حالت میں یا بدعمالیوں کی حالت میں اس کی موت ہوگی، اگر کفر کی حالت میں موت ہوگی، شرک کی حالت میں موت ہوگی تو اس کو تو معافی نہیں ہے،
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق، لیکن ایمان والا ہے، بد اعمالیوں کے اوپر اس کی موت آئی تو جتنا گناہ اس نے دنیا کے اندر کیا ہے اس کے برابر اس کو جہنم میں سزا دی جائے گی، اس کے بعد جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے کسی نبی کو اللہ رب العزت جو ہے معجزے کے طور پہ عطا فرماتے ہیں، لیکن عالم برزخ کا جو نظام ہے وہ پوری مخلوق سے چھپی ہوئی چیز ہے، کوئی بھی جان نہیں سکتا۔ آج کل بہت سارے لوگ اس کے اوپر جو ہے شرارت کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آ رہے ہیں کہ قبر کے اندر گھس کر جو ہے مذاق کر رہے ہیں قبر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ حشر کیا ہو رہا ہے وہ خود پہچان سکتے ہیں۔ جو چیز اللہ نے مخلوق کے علم سے، مخلوق کے ذہن اور مخلوق کی نگاہ سے چھپا کے رکھا ہے، مخلوق کو اس چیز کو دیکھنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اور آج جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ چاند پر جانا ہو، چاہے وہ سمندر کے نیچے تہ میں جا کر کوئی چیز تلاش کرنا ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی شان میں مداخلت ہے، اللہ کی خلقت میں مداخلت ہے۔ اللہ نے وہ چیز چھپا کے رکھی ہے، تو انسانوں کو کسی طرح کا کوئی حق نہیں بنتا کہ انسان جو ہے اس کے بارے میں فکر کرے، اس کے بارے میں اس کے اندر کیا چیز ہے، وہاں کیا کیا کیسا نظام ہے، اس کو پہچاننے کی کوشش کرے، اس کا انسان کو کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آج کل لوگ جو ہے کر رہے ہیں، شرارت ہے یہ۔ اگر سچے دل سے امانت داری کے ساتھ اگر سوچا جائے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی خود جو ہے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی اللہ نے جن چیزوں کو چھپا دیا ہے وہ چیز ہماری نظروں سے چھپے رہنا بہت بہتر ہے۔ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے، نظر آنے کی والی چیزیں پوری چیزیں بھی ہم نہیں دے سکتے، کچھ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں پھر بھی دیکھنا ہمارے لیے حرام ہے، جیسا کہ غیر محرم عورت کا دیکھنا، حالانکہ وہ ہماری جو ہے نظروں سے غائب نہیں ہے، نظروں کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے منع کر دیا ہے۔ جب نظر آنے والی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے تو پھر انسان ان چیزوں کے اندر جو ہے اپنی محنت کھپانے کی کیوں جو ہے کوشش کرتا ہے جو چیزیں انسان کی نظروں سے اللہ نے غائب کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی خلقت میں، اللہ کی شان میں بڑی مداخلت ہے۔ اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف نہیں کرتے اور اس کے اوپر اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ بھئی چاند میں جا رہا ہے کوئی آدمی تو اس کی وجہ سے ملک کی شان بڑھ جائے گی، ملک کی شان بڑھنا نہیں بڑھنا یہ الگ چیز ہے۔ ملک کی شان بڑھنے کے لیے اور بھی کام ہے کرنے کی وجہ سے ملک کی شان اور ملک کی عزت بڑھ جاتی ہے، لیکن ان تمام کاموں کو چھوڑ کے لوگ جو ہے آج ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ بہت غصہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے عالم برزخ کا جو نظام ہے اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھا ہے مخلوق کی نگاہ سے، تو وہ ہمارے لیے چھپا رہنا ہی بہتر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ہمارے سامنے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اگر اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہو جائے، تم جو ہے اس کو سننے لگو، اس کو دیکھنے لگو، تو تم کیا کرو گے؟ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ جب مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیا جائے تو کیا دنیا باقی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ راستے میں ہم کبھی جو ہے سفر میں جاتے آتے رہتے ہیں تو کہیں کوئی جو ہے جانور پڑا ہوا رہتا ہے، مرا ہوا، 1 دن 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، تو وہاں پورے علاقے میں بدبو پھیل جاتی ہے۔ وہاں سے جب ہم گزرتے ہیں تو جتنی دیر گاڑی ہماری وہاں سے گزرتی ہے اتنی دیر بہت سارے لوگ جو ہے سانس لینے کی بھی گوارا نہیں کرتے، اپنی سانس روک لیتے ہیں کچھ سیکنڈوں کے لیے۔ جب کچھ سیکنڈوں میں آدمی جو ہے اتنی خراب بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا، جب مردوں کو دفن کرنے کا جو سلسلہ ختم ہو جائے تو پھر دنیا کے اندر کتنی بدبو پھیل جائے گی، اس سے کتنا زہر پھیلے گا، اور وہ زہر انسانوں کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے تو وہ ہمارے لیے بڑی جو ہے خیر ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی بھلائی ہے، ہم جو ہے اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو آج کل جو لوگ یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ
آدمی جو ہے ایسا ہے کہ بھئی لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس سے. عالم برزخ میں یعنی کہ خبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اگر آدمی جو ہے زندہ آدمی چلا جائے اور وہاں کے حالات اللہ رب العزت اس کے اوپر منکشف کر دیں، ظاہر کر دیں، تو زندہ آدمی اندر چلا گیا لیکن وہ زندہ آدمی باہر نہیں آ سکتا، وہاں اس کی جو ہے موت ہو جائے گی. تو اس سے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھئی جو لوگ ہمارے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، مردہ خیال مت کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو ہماری طرف سے روزی بھی دی جاتی ہے. اس کے بارے میں حدیث میں بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے جہاد میں جا کر شہادت پاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، ان کے روحوں کو نکال کر سبز قسم کے یعنی کہ ہرے قسم کے پرندوں میں ان کی جان ڈال دیتے ہیں. اور وہ پرندے کیا کرتے ہیں کہ جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، چرتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں. اور اللہ کے عرش میں تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، اللہ کا عرش جو ہے اس عرش کے نیچے بڑی بڑی قندیلیں موجود ہیں. قندیل کس کو کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ آج ہمارے گیٹوں میں جو ہے اغل جو ہوتا ہے، اسی طرح کا اس کو جو ہے بڑے بڑے کو قندیل کہا جاتا ہے. تو ویسے جو ہے قندیل میں لٹکے ہوئے وہ پرندے رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے عرش کے ساتھ وہ لوگ، ان لوگوں کی روحیں جن کی دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں شہادت ہوئی ہے، ان لوگوں کی روحیں اس اللہ کے عرش کے ساتھ جڑی ہوئی رہتی ہیں. اس طریقے سے اللہ رب العزت شہیدوں کو کیا کرتے ہیں، اپنے یہاں محفوظ رکھتے ہیں ان کی روحوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ رب العزت روزی کا بھی انتظام کرتے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اوپر جو آیت ہمارے سامنے گزری ہے، یعنی شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ ہمارے یہاں زندہ ہیں، ان کو ہم جو ہے روزی دیتے ہیں. ان آیت کے تحت دو مسئلے جو ہے عرض کرنا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور جہاد کرتا ہوا، اللہ کے راستے کا مطلب آج کل جو نظام چل رہا ہے جماعت کا، یہ نہیں، اس کو مراد نہ لیں، بلکہ یہاں اللہ کے طرف سے جو فرمایا جا رہا ہے وہ جہاد ہے. غزوہ احد، غزوہ بدر اور جتنی بھی غزوات ہوئی ہیں ان غزوات کی بات یہاں آ رہی ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ہم جو ہے اپنے ذہن کے اعتبار سے قرآن کی آیتوں کو اپنے مفہوم کے اوپر اپنے مطلب پر فٹ کر لیں. یہ جو ہے قرآن کی آیتوں کے ساتھ ناانصافی ہے. اللہ نے جس آیت کو جس کے لیے خاص کر دیا ہے وہ آیت اسی کے لیے، ہم جو ہے اس کو اپنی جو ہے سہولت کے لیے اپنے لیے سیٹ نہیں کر سکتے. تو ان آیت کے تحت جو ہے دو مسئلے عرض کرنا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی وہ آدمی جو جہاد میں جا کر شہید ہوتا ہے تو کیا شہید ہونے والے کو غسل دیا جائے گا یا نہیں؟ شہید ہونے والے کو غسل دیا جائے گا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں چار ائمہ ہمارے ہیں. ایک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم جو ہے مقلد ہیں، جن کی تقلید ہم لوگ کرتے ہیں، جن کے طریقے پر ہم چلتے ہیں. یہ بنیادی چیز ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسا نمازیں دن رات میں 5 فرض ہیں، یہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل دماغ میں بیٹھی ہوئی بات ہے. اسی طریقے سے اس بات کو بھی ہم جو ہے اپنے ذہن میں، دل دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کے سب سے بڑے امام 4 ہیں. ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چوتھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے. یہ دینیات میں سے آتی ہے بات، یعنی کہ شروع کی جو دین کا علم ہم لوگ سیکھتے ہیں اس دین کے علم میں بھی بالکل شروعاتی چیز ہے، شروعاتی بات ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ان 4 اماموں میں سے ہم جو ہے، ہمارا ہندوستان اور اسی طریقے سے ہمارا جو بر صغیر کا علاقہ ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اسی طریقے سے اور بھی ممالک ہیں، یہ ممالک جو ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو امام شافعی کے بھی تقلید کرنے والے ہیں، وہ الگ چیز ہے. لیکن عام طور سے 90% لوگ ان ملکوں میں
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. تو ہمارے امام کون ہوئے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے طریقے پر ہم زندگی گزارتے ہیں. اور ہم کو اس چیز کے اوپر اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وجہ سے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، جو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے لیے ایسے ایسے مسائل حل کر کے دے دیے اور ایسی ایسی چیزیں ان کے لیے کھانے پینے کے بارے میں جو ہے حکم لگا دیا کہ بھئی یہی چیزیں ہم لوگ کھائیں گے. ابھی جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات آئی ہمارے سامنے کہ 4 اماموں میں سے ایک امام وہ بھی ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اماموں کے پاس پانی کے بہت سارے جانور جائز ہیں، پانی کے بہت سارے جانور جائز ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہمارے امام کے پاس صرف اور صرف مچھلی جائز. ہمارے لیے مچھلی کے علاوہ پانی کا کوئی جانور ہمارے لیے جائز نہیں. بہت سارے لوگ بہت شوق سے جو ہے کھیکڑا کھاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بہت شوق سے کیا کہتے ہیں جھینگا کھاتے ہیں. حالانکہ اس کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں مسئلہ اگر دیکھیں گے تو مچھلی کی تعریف کیا کی گئی ہے کہ بھئی مچھلی وہ جانور ہے جو بغیر ہڈی والا ہو اور سانس جو لیتا ہو ناک سے نہیں بلکہ اپنے گلپڑوں سے سانس لیتا ہو، اس کو مچھلی کہا جاتا ہے. لیکن جھینگے کو اگر دیکھیں گے تو یہ چیز نہیں رہتی جھینگے میں. جھینگے کے وہ گلپڑے نہیں رہتے، یعنی کانوں کی جگہ 2 گلپھڑے رہتے ہیں جو کھلتے رہتے ہیں، موستے رہتے ہیں، کھلتے رہتے ہیں، بند ہوتے رہتے ہیں. مچھلی جو ہے اسی سے سانس لیتی ہے، ناک سے سانس نہیں لیتی، لیکن جھینگا جو ہے ناک سے سانس لیتا ہے. تو اس وجہ سے جھینگا جو ہے مچھلی میں شمار نہیں ہے. تو اس وجہ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں. لیکن کچھ لوگ جو کہ سمندری علاقے کے لوگ ہیں، وہاں کے علماء جو ہیں اس میں تعویل کر کے اس کو جو ہے حلال قرار دیتے ہیں. پھر بھی ہم جو ہے احتیاط کے اوپر عمل کریں گے. ہمارے امام نے اس کو جو ہے کیا کہا ہے، اس سے جو ہے احتیاط برتنے کی بات کہی ہے، تو ہم بھی جو ہے اس کے اوپر احتیاط کریں گے. ایسا نہیں کہ بھئی ہیلا بہانہ کر کے اس کو جو ہے ہم حلال کر دیں گے. جو لوگ حلال سمجھتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں، ان کے پاس بھی کچھ چیزیں ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے، ان دلائل کی وجہ سے جھینگے کو جو ہے وہ لوگ حلال سمجھ کے کھاتے ہیں، لیکن ہم جو ہے اس کو حلال نہیں سمجھتے. تو اس لیے ضروری ہے آج کی اس مجلس میں اگر کوئی آدمی جھینگا کھا رہا ہو یا کھیکڑا کھا رہا ہو تو آج سے جو ہے توبہ کریں، وہ چیز جو ہے اپنی زندگی سے الگ کریں. تو ایسے بہت سارے جانور ہیں. اور ایک جانور آتا ہے جنگلی جانور جس کو جو ہے گو کہا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جانور جو ہے چھپکلی جیسا رہتا ہے، بہت بڑا رہتا ہے وہ. اور وہ جانور جو ہے دیکھتے ہی آدمی کے بال جو ہے بدن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا جو ہے خراب رہتا ہے. مگرمچھ دیکھے ہیں نا، تو مگرمچھ کی جیسا وہ جانور رہتا ہے. اور اس کی خاصیت کیا ہے کہ وہ اگر کھانا نہ ملے تو قبر کھود کر مردے کو کھا لے گا. اس کو صحیح وقت میں کھانا نہ ملے تو وہ کیا کرتا ہے، قبر کھود کر قبروں کی تلاش کرتا ہے. وہ قبروں کی تلاش میں نکل کر قبر کھود کر اندر سے مردہ، چاہے وہ انسان ہو جانور ہو، کھا لیتا ہے. اور وہ اتنا خطرناک جانور ہے، اس کی شکار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے، وہ جانور جو بہت تیز دوڑتے ہیں، جیسا کہ ہرن ہے، بہت تیز دوڑنے والا جانور ہے، اور اس کے پیچھے جا کر یہ شکار نہیں کر سکتا، اس کو پکڑ نہیں سکتا. تو یہ کیا کرتا ہے، جہاں ہرن رہتا ہے وہاں جو ہے چپکے سے جاتا ہے اور ہرن کو جو ہے ایک بار جو ہے ڈس دیتا ہے، ایک بار کاٹ ڈال دیتا ہے. اور جب ایک بار وہ جانور کسی مخلوق کو ڈس دے تو 10 سے 15 منٹ میں وہ جانور جو ہے پورا بدن اس کا زہر سے بھر جائے گا. اور خصوصاً جس عضو کے اوپر وہ جانور جو ہے ڈس رہا ہے وہ حصہ جو ہے 10 سے 15 منٹ میں کام کرنا چھوڑ دے گا اور اس کا خون جو ہے ایک دم گاڑھا ہو جائے گا، وہاں سے جو ہے آدھے گھنٹے کے اندر سڑنا بھی شروع ہو جائے گا. اتنا خطرناک جانور ہے وہ. لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور دوسرے ائمہ کے یہاں وہ جانور جائز ہے، کھاتے ہیں. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسی چیزیں جائز نہیں ہیں.
تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو تقلید کرنے والے ہیں امام صاحب کی، ان کے لیے کھانے کی چیزیں بھی ایسی دیتے ہیں جو آدمی کو کراہت محسوس نہ ہو، گھن محسوس نہ ہو. ایسے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. تو اسی طریقے سے بات جو ہے یہ چل رہی تھی کہ ہمارے ائمہ جو ہیں پوری دنیا کے 4 ہیں. ایک ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تو اس میں ایک مسئلہ کیا ہے، ابھی میں نے عرض کیا کہ شہید اگر کوئی آدمی ہو جائے تو اس کو غسل دیں گے یا نہیں. تو 4 ائمہ 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ بھئی ان کو جو ہے جو آدمی شہید ہو رہا ہے اس کو غسل دے کر ہی، اگر وہ ناپاک ہو یہ ضروری ہے. ویسے تو جو ہے عام طور سے جو آدمی شہید ہوتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن شہید ہونے والا اگر جنوبی ہو، ناپاک ہو، تو اس آدمی کو کیا کریں گے، غسل دے کر ہی دفن کریں گے. اور ان کے پاس دلیل کیا ہے، فضائل اعمال کے اندر وہ حدیث موجود ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ وہ ان کی شادی ہوئی تھی، پہلی رات گزارے اپنی بیوی کے ساتھ اور جنابت کی حالت میں تھے، ناپاکی کی حالت میں تھے، غسل کرنے بیٹھے تھے، لیکن جنگ کا اعلان ہو گیا تو غسل کرنا بھی وہ صحابی جو ہے گوارا نہیں کیے، ویسے ہی جنگ میں چلے گئے، شہید ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے جو ہے آسمان و زمین کے درمیان ان کو غسل دے رہے ہیں، چاندی کے برتن میں بارش کے صاف پانی سے ان کو غسل دیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی شہید ہونے والا اگر جنوبی ہو، ناپاک ہو، جنابت کی حالت میں اس کی شہادت ہوئی ہو تو اس کو غسل دے کر ہی کیا کریں گے، دفن کریں گے. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے، جنازے کی نماز. شہید کے لیے جنازے کی نماز ہوگی یا نہیں. تو یہاں بھی جو ہے 4 ائمہ ہیں، 4 ائمہ 2 جماعتوں میں تقسیم ہو رہے ہیں. 3 امام ایک طرف اور 1 امام ایک طرف. 3 امام ایک طرف ہو گئے اور 1 امام ایک طرف ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہتے ہیں، وہ آدمی جو شہید ہو گیا اس کے لیے بھی ہم جنازے کی نماز پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ اس کی مغفرت کے لیے نہیں، اس کی تو مغفرت ہو چکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا شہید کے بدن کا خون کا پہلا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اب یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی جب مغفرت ہو گئی تو اب ان کے لیے مزید نماز پڑھنے کے لیے اور نماز پڑھنے کی مغفرت چاہنے کی ضرورت کیا ہے. تو یہاں جو ہے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ بھئی شہید کی جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے ان کی مغفرت کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، بلکہ مغفرت ان کی ہو چکی، ان کے درجے بلند ہونے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے ہم. تو اس نیت سے کیا کریں گے، شہید کی جو ہے جنازے کی نماز پڑھیں گے. تو یہ جو ہے 2 مسئلے ہیں اس آیت کے تحت آتے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں جو ہے 2 آیتیں ہیں، 2 آیتوں میں شہید کو 2 طرح کا انعام دیا جا رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں، نہ وہ مغموم ہوں گے. یعنی کہ شہید کے ساتھ تو اللہ کا فضل ہے ہی، شہید کے ساتھ اللہ کا فضل ہے، لیکن ایک نعمت اللہ رب العزت شہید کو یہ دیں گے کہ اس کے جو رشتہ دار زندہ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کی اللہ رب العزت جو ہے خبر پہنچاتے رہتے ہیں، اور ان کی خبر سن کر شہید جو ہے وہاں خوش ہوتا رہتا ہے کہ بھئی میرے رشتہ دار بھی میری طریقے سے میرے جیسے جو ہے اچھے ہیں، نیک ہیں، وہ بھی جو ہے صحیح زندگی گزار رہے ہیں. اگر اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی برا رہتا ہے، کوئی جو ہے غلط کام کرتا رہتا ہے، تو یہ خبر جب اس تک پہنچتی ہے تو شہید کو بھی جو ہے اس کے اوپر غم ہوتا ہے کہ بھئی میری زندگی میں نے کیسی گزاری، اللہ کے دین کے لیے میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، یہ لوگ اپنے دنیا کی زندگی میں مست ہیں. اس طریقے سے شہید کو غم ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی شہید کو کیا کریں گے اللہ رب العزت، وہ خوشی بھی عطا کریں گے. کیا خوشی؟
اس کے خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ، ان کی خبر جو ہے شہید تک پہنچتی رہتی ہے، اور اس خبر کو سن کر وہ شہید جو ہے خوش ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسرا فضل، دوسرا انعام اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے، یعنی کہ دوسری نعمت، دوسرا فضل اللہ کا ان کے ساتھ، اور اس فضل کو اور اس نعمت کو یہی جو ہے کہہ لیا جائے گا بھائی اللہ نے شہادت نصیب کی، یہ بھی جو ہے بہت بڑی اللہ کی دین ہے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کو شہادت جو ہے نصیب نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر وقت اپنی دعا میں یہ الفاظ اللہ سے فرماتے تھے، دہراتے تھے، اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، مجھے اے اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، اور موت تیرے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ شہادت تو مجھے تیرے راستے میں ملے، لیکن میری موت کہاں ہو؟ تیرے نبی کے شہر میں ہو۔ تو دونوں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، دونوں چیزیں سمجھ میں نہیں۔ وہاں شہادت نصیب ہو گئی، شہادت کا معنی کیا ہے کہ بھئی جنگ میں آدمی شہید ہو جائے، اس کی موت ہو جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت بھی دے اور میری موت تیرے نبی کے شہر میں ہو۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائیں، اور دونوں چیزیں اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، ابو لولو مجوسی منحوس، اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو کہ وہ آدمی آتا ہے صبح کی نماز میں خنجر لے کے آتا ہے، وہ خنجر کو پہلے سے زہر آلود کرتا ہے، یعنی زہر لگا کے لاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور صبح کی نماز ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے میں آ کر کیا کرتا ہے؟ آپ کے پیٹ میں کھنجر جو ہے کھنجر گھسا دیتا ہے۔ اب جو ہے وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اسی عالم میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو مدینے میں آپ موجود ہیں، مدینے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد شہادت بھی ان کو نصیب ہو رہی ہے۔ تو دونوں دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہو گئیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بھئی ہمارے آخرت کے فائدے کے لیے ہم جتنی چیزیں مانگنا ہو اللہ سے کھلے طور پہ مانگیں۔ ہمارے دل دماغ میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ بھئی اس طرح دعا کروں گا تو دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ دنیا کے بارے میں میں جو ہے یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ بھئی ہماری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ دعا جو ہے اللہ رب العزت ہر دعا قبول کرتے ہیں، لیکن دنیا کی چیزوں میں اللہ جو ہے مصلحت کے اوپر نظر کرتے ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے۔ فضائل رمضان اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو اس رسالے میں یہ حدیث آتی ہے دعا کے قبول ہونے کے تعلق سے۔ تو وہاں جو ہے یہ بات حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا رہے ہیں کہ بھئی جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، لیکن دنیا کی چیزوں میں اللہ جو ہے اپنی مصلحت سے کام لیتے ہیں، اور آخرت میں ہر وہ چیز اس کو عطا کرتے ہیں بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے۔ تو اس لیے آخرت کے بارے میں اور آخرت کی زندگی کے بارے میں جتنی چیزیں مانگنا ہو، مانگنے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، دریغ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی اس طرح دعا کر رہا ہوں کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے کو لے لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری زندگی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جو ہے تیرے راستے میں شہادت بھی ملے، اور میری موت کہاں ہو؟ تیرے نبی کے شہر میں میری موت ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اپنے ذہنوں سے سوچیں گے تو دونوں چیزیں الگ ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری ذہنیں جو ہے اس کو قبول نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے دونوں دعائیں قبول فرمائی، اور ان کی دعا کے برابر اللہ رب العزت نے شہادت بھی دی اللہ کے راستے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے موت کہاں عطا فرمائی؟ مدینہ منورہ میں۔ تو اس لیے آخرت کے تعلق سے جتنا ہو سکے اللہ سے جو چیز ہمیں جو ہے ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہر وہ چیز مانگنے کی اللہ سے جو ہے ضرورت ہے۔ دنیا کے بارے میں ہمیں جو ہے حکم یہی ہے کہ بھئی حلال چیزیں مانگیں، حرام چیزوں کا اللہ سے سوال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حرام چیزوں کا سوال کریں گے بھی تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ کتنی ہماری حلال دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو جب حلال دعائیں ہماری
قبول نہیں ہو رہی ہیں تو حرام دعائیں اللہ کے یہاں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو اس لیے حلال چیزیں مانگنا ہے اور جائز چیزیں اللہ سے مانگنا ہے، اور آخرت کے لیے ہر وہ چیز ہم مانگ سکتے ہیں۔ آخرت میں حلال حرام کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، وہاں سب کچھ حلال، شراب بھی حلال، اور جتنی چیزیں یہاں حرام ہیں اس میں سے بہت ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں جو ہے حرام کا کوئی مسئلہ نہیں، وہاں صرف اور صرف حلال ہے، یہاں جو ہے حرام حلال کا مسئلہ۔ تو اس لیے یہاں دنیا کے اعتبار سے ہم کو کیا کرنا ہے، ہر حلال چیز مانگنے کی ضرورت ہے، اور آخرت کے لیے ہر وہ چیز ہم مانگے جو چیز ہم جو ہے اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر آپ لوگ اللہ سے جنت کا سوال کرنے لگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ جنت الفردوس جنتوں میں سے بھی بہت ہی اعلیٰ قسم کی جنت ہے، اور وہیں سے جو ہے جنت کی تمام شاخیں نکلتی ہیں، تمام نہریں جنت کی نکلتی ہیں۔ تو جنت الفردوس جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کی جو ہے جنت ہے، اس کو مانگنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو آج جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تمام باتوں کا خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو ہم مردہ نہیں کہیں گے، ان کو ہم کیا کریں گے، کیا سمجھیں گے، زندہ ہی سمجھیں گے۔ سمجھیں گے نہیں بلکہ سمجھنا ہی ہے، ایسا نہیں کہ بھئی اختیار ہے اس میں جو چاہے سمجھے جو چاہے نہیں، اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں جناتوں کا انکار کرتے ہیں، شیطانوں کا انکار کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے کہتے رہتے ہیں کہ بھئی آج کل کے زمانے میں جنات، شیطان، یہ سحر، جادو کہاں سے آ گیا؟ تو جو لوگ مسلمان اس کا انکار کرتے ہیں تو گویا وہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ جنات بھی موجود ہے، شیطان بھی موجود ہے، سحر، جادو، سب چیزیں موجود ہیں، اور اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ تو قرآن میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو حق سمجھنا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو ان چیزوں میں سے ایک چیز اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ بھئی جو لوگ ہمارے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ لوگ زندہ ہیں، اور زندہ ہی نہیں بلکہ ان کو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے یہاں تقرب دیتے ہیں، اور تقرب دے کر ہم جو ہے اپنی قدرت سے ان کو روزی بھی پہنچاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بہت ہی اس مسئلے کے اوپر ہمارا یقین ضروری ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے اس مسئلے کو لے کے ناچ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، روافض ہیں، خوارج ہیں۔ اللہ نے جو ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارا یہ علاقہ جو ہے ان فتنوں سے بچا ہوا ہے، لیکن آگے زمانہ کیسا آئے گا معلوم نہیں ہے، کہ بہت سارے فرقے ہیں، اس میں سے ایک فرقہ خوارج کا ہے اور ایک فرقہ روافض کا بھی ہے۔ تو یہ دو فرقے ایسے ہیں کہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، اور روافض کا تو یہ حال ہے کہ روافض جو ہے عالم برزخ کا ہی انکار کر دیتا ہے، عالم برزخ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہوئی، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی قبر کچھ نہیں، قبر کے اندر جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں، بالکل بیکار جھوٹی باتیں، سیدھے جو ہے حشر کا معاملہ، اس کے درمیان جو ہے عالم برزخ ہے، اس کی زندگی قرآن حدیث سے ہمیں ثابت ملتی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں اس کو نہیں مانتے۔ ایسے جو ہے بہت سارے لوگ آج جو ہے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے دل میں جیسا آیا قرآن کو جو ہے سمجھ رہے ہیں، حدیث کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اپنے احکامات، اپنے جو ہے قوانین کے اوپر فٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، اور خصوصاً آج جو ہے ہمارا ملک اور پڑوس ملک، یہ دو ملک جو ہیں بڑے فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں عقائد کے تعلق سے۔ عقائد ہمارے مسلمانوں کی اتنا جو ہے آج خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے میں نے جو ہے بیان جو ہے تقریباً 2 یا 3 جمعے میں جو ہے بیان کیا تھا، ایک آدمی جس نے جو ہے فتنہ شکیلیت کے بارے میں، کہ اس نے جو ہے اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ بہت ساری چیزیں میں نے اس وقت عرض کر دی تھیں۔ تو ایسے فتنے بہت سارے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ان فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا، اپنے اعمال کو سدھارنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور یہ ایمان اور اعمال بچیں گے کیسے؟
قرآن حدیث کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے تو ہمارا ایمان محفوظ اور ہمارے اعمال محفوظ، ورنہ نہ تو ہمارے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، نہ ہی ہمارے اعمال کی کوئی گارنٹی ہے۔ تو اس لیے آج کل جو ہے بہت فتنے شروع ہو چکے ہیں، باہر کے بھی ہیں، گھروں کے اندر کے فتنے بھی ہیں۔ تو اس لیے اپنے ایمان کے، اپنے اعمال کے، اپنے عقائد کی خصوصاً جو ہے درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عقائد کو، کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو پھر جو ہے ہماری زندگی ویسے ہی جو ہے بدعقیدے میں گزر جائے گی، ہمارے بچوں کی زندگیاں بھی ویسے ہی گزر جائیں گی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں اور اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو مضبوط رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ کچھ بات ہو سکتی ہے۔ ورنہ اگر ہم نے جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر، ٹویٹر کے اندر ہم نے جو ہے ایسے ویسے لوگوں کے جو ہے بیانات سننا شروع کر دیے، تو پھر جو ہے ہم لوگ بھی فتنے کے شکار ہو جائیں گے، فتنے کے شکار ہو جائیں گے۔ آج جو ہے پڑوس ملک کا ایک آدمی، انجینئر علی مرزا اس کا نام ہے، اور ہر دن جو ہے آدمی جو ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرتا ہی رہتا ہے، اور پڑوس ملک کے جتنے بھی علماء ہیں، پورے مسالک کے علماء اس کو جو ہے اس کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، بس اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسی سے جو ہے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ انجینئر ہے وہ، قرآن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اگر اس سے مشورہ اگر لینا ہے تو کس چیز کا لیں گے؟ بھئی ایک عمارت کیسے بنائیں، سڑک کیسے بنائیں، اور ایک نالی کیسے بنایا جائے، اس کے بارے میں اس سے جو ہے مشورہ لیں گے۔ قرآن حدیث کے بارے میں پوچھیں گے، سوال کریں گے تو صرف اور صرف عالم سے اور مفتی سے سوال کریں گے۔ تو ایسے جو ہے فتنے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے ہمارے آندھرا اور تلنگانہ کے ایک فتنے کے بارے میں عرض کر دیا تھا کہ ایک آدمی جو ہے ایسا کھڑا ہو چکا ہے، وہ آدمی نہ تو قرآن کو اپنے حساب میں لے رہا ہے، نہ ہی حدیث کا کوئی اس کے پاس اعتبار ہے، اور سرے سے وہ آدمی جو ہے نماز کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھئی نماز، قرآن کے اندر نماز کا حکم ہی نہیں ہے، نماز کا حکم ہی نہیں ہے۔ ایسے جو ہے فتنے آ رہے ہیں، اور وہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی صلاح کا معنی عربی میں اگر اس کا معنی نکالیں گے تو درود کا آئے گا، تو نماز کے بارے میں کہاں اللہ نے حکم دیا؟ تو اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے بھٹکایا جا رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جتنے بھی یہ فتنے ہو رہے ہیں، ان تمام فتنوں کی شاخیں، تمام فتنوں کا راستہ آخر میں جو ہے یہودیوں سے، عیسائیوں سے جا کر جو ہے ملتا ہے۔ تو اس سے جو ہے ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ پر جو ہے بہت بڑا اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جو ہے اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنے عقائد کو درست کریں، اور قرآن کے اندر جتنی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہماری عقل میں وہ باتیں گھستی ہیں یا نہیں گھستی، دونوں صورتوں میں ان باتوں کو حق سمجھیں، دونوں صورتوں میں ان باتوں کے اوپر یقین رکھیں، تو انشاءاللہ ہمارے عقائد کی درستگی ہوگی، ہمارے عقائد جو ہے محفوظ رہیں گے۔ ورنہ تو پھر جو ہے ہر ایرا غیرہ آئے گا اور ہمارے ایمان کی جو ہے وہ دھجیاں اڑا دے گا، اور ہمارے ایمان کو زندگی سے جو ہے ختم کر دے گا۔ تو اس لیے اس زمانے میں اپنے ایمان کی بڑی جو ہے نگرانی کرنے کی، بڑی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔